بقرہ عید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں, اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت. کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں, بہت ساری علم و حکمت کی باتیں. دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے. ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, ہے بھائی. کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے, چاہے وہ جانور ہی ہو, انسان تو دور کی بات. بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی, بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں, ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائیں. بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے, اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے. کسی بھی جان کو, وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے. نمبر 3, وہ جان اگر مسلمان کی ہو, کلمہ گو کی ہو, تو یہ جرم اور بھی زیادہ, بولتے کیوں نہیں یار, بڑھ جاتا. مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے. وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے. رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو. اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا. تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا. اچھا چھٹی بات, اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو. بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اس کو, وہ بھی غلط کرتا ہے, قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے. لیکن اولاد اگر کیا ہو, معصوم اور نیک, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم. پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا. یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں, نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے, کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے. وہ ابھی نہ سمجھے, شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے. نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے, شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے. کوئی وصیت کر دے, کالعدم. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اس. اچھا, نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ, جا بیٹا پانی لے کر آ, جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں, اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا, تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا, یہ کام کروا لیا, دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی, تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے, اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو, کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں, استاذ نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے, بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں, تو جائز نہیں ہے, ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا, تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی
یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے, خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا, اور وہ جان بھی انسانی جان, اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ, اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی, اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا. نہیں آ رہی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب, یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے, قتل انسانی کا, اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا, تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو بول لو نہیں آتی سمجھ. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام, بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں, وائی, اس میں کیا ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں, بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو. اس بولے کپڑے کیوں پہنے ہوئے, کیوں کا جواب دیکھو. جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے, آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے. اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دیا آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے قائم ہے. یہ اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہے بعد میں بیٹھے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے.
آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے، وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے، آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں، بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں، ہم پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب illogical کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ illogical رہا نہیں ہے، وہ لاجیکل، سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی، ہم تو خدا کے غلام ہیں، ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو، وہ نہیں کاٹتے، اللہ ویسے بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، وباؤں سے مر جاتے ہیں، تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا، تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں، صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا، اول تو ہوگے نہیں، اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے، اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا illogical کام، کسی انسان کو کاٹنا illogical، لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا illogical ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو، خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے، خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو، بوڑھی گایوں کی، جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم، ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے؟ اے بھائی تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے دنیاوی قانون کے لحاظ سے وہ سارے کے سارے illogical، کوئی لاجک اس کی. کیا ہو گیا یار، پسینے میں ڈوب رہے ہیں اور منہ سے پھوٹ دو یار، نہیں بنتی نا. آج تو کچھ زیادہ ہی مرجھائے ہوئے لگ رہے ہیں. اس کی کوئی پشاور میں جب میں نے جملہ ادھورا چھوڑتا نا، ایسے ادھر سے آواز پورا مجمع گونجتا تو ان کو مجھے، میں نے کہا فل ان دا بلینکس، مگر آرام سے، خالی جگہ پر کرو مگر آرام سے. لوگوں میں جوش ہے نا، دمبے. تو دمبا بولتا ہے دمبا کیا ہے؟ بولتا ہے. مچھلی نہیں بولتی، مچھلی میں زیادہ طاقت نہیں ہے. طاقت کس میں ہے؟ مچھلی کھایا کریں، ویسے صحت کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن جو پاور آئے گی نا، بازوؤں میں طاقت آئے گی، وہ دمبے سے آئے گی، وہ مچھلی سے نہیں آئے گی. خیر، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سارے کام illogical کیے تبھی تو وہ کیا بنے. دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر illogical کام آپ کرنا شروع کر دو. ہمارے دینداروں میں یہ بڑا مسئلہ ہے، جتنے بھی کام کریں گے سارے کھوپڑی سے، کسی کی کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آئیں گے کر کیا رہے ہیں. جب اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر نہ دیکھو، جب تک حکم نہیں دیا تو ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم ہے. کوئی بھی illogical کام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. دکان کو بند کیا، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے آگے کے ڈاکوؤں سے حفاظت رہے گی، تالا نہیں لگایا، تو یہ لاجیکل ہے یا illogical ہے؟ اسلام نے حکم دیا بھائی پہرے رکھو، تالے لگاؤ، حفاظت کرو. نبی نے حکم دیا رات کو چراغ کو جلتا ہوا مت چھوڑو، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِبُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا، چوہا بعض دفعہ چراغ کو الٹ کے آگ لگا دیتا ہے. اتنی احتیاط کا حکم دیا ہے. تو رات کو آگ کو جلتا ہوا چھوڑنا illogical کام ہے، اس کی کوئی نہ ضرورت ہے اور یہ حادثے کا ذریعہ ہے. نبی نے فرمایا، ایک صحابی ایسے کنکر کو نا ایسے پھینک رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ اس سے نہ کوئی دشمن ہلاک ہوگا، اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. لوگ اٹھا کے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں نا ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے، کسی کے لگ سکتا ہے. ہر کام سے پہلے آپ نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ نہیں بنتی. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو بس یہی لاجک ہے کہ کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. سمجھتے ہو؟ اسی میں ایک بات خوبی ابھی جب بات چل پڑی ہے، والدین جب کسی بات کا آرڈر کیا کریں نا اور اس میں آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کیوں. بھئی یہ کس کا حکم ہے؟ باپ. یہ باپ کا حکم ہے، ماں کا حکم ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے.
اس میں زیادہ پنچایتوں میں نہ جایا کریں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں. بھائی جو کہہ رہے ہیں کر لو یار، یہ خوش ہو جائیں گے، بس ان کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہے. بحث بہت ہوتی ہے آج کل، میاں بیوی میں بحثیں چل رہی ہوتی. شوہر کسی بات کا آرڈر دیتا ہے، آرڈر یا گزارش کرتا ہے، آرڈر کا لفظ ذرا سخت ہو گیا، بیہائنڈ دا سین آئے گا. اب کسی نے میرا ایک بنایا بیہائنڈ دا سین، میں نے کسی چلے چھوڑے، تو ریکویسٹ کرتا ہے. چھوڑو یار اس ریکویسٹ کو بھی، ٹائم بہت تھوڑا ہے نا. یہ قربانی کا فلسفہ ذرا کھوپڑی میں اچھی طرح بٹھا دوں میں. تو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، کیوں؟ کوئی ہم سے پوچھے کیوں، وجہ کیا ہے بھائی؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. ایک بات خوب سمجھو. دوسری بات دیکھو، آج میں نے دیکھا ہے جو وہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو بچپن میں ہم جن کا تصور نہیں کرتے تھے، جو بہت غلط ہو رہا ہے کام. بقرعید کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ گوشت اللہ کی طرف سے ضیافت ہے اپنے بندوں کے لیے. اس کا مطلب بقرعید میں ہمیں یہ گوشت کھانا چاہیے. یہ تکبر ہے گوشت سے اجتناب کرنا بقرعید کے ایام میں. میں حیران ہوتا ہوں، بقرعید کے دن دعوت کر رہے ہوتے ہیں لوگ، چکن کھلا رہے ہوتے ہیں، چکن بریانی پکائی ہوئی ہے. بھائی یہ تو بہت برا عمل ہے، مسلمانوں کا شعار ہے یہ قربانی کا گوشت. کس بیس پر آپ چکن پکا رہے ہو؟ کوئی پرہیز ہو کسی کو تو ایک الگ بات ہے، کہہ رہے جی مہمان زیادہ آ گئے تو چکن کھلا رہے ہیں. ہمارے نبی کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے، بہت قناعت، جو کی روٹی، کھجور، وہ بھی 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کھانے کا اتنا اہتمام کرتے کہ بقرعید کے دن پہلا نوالا جو آپ کے حلق مبارک میں اترتا وہ قربانی کے گوشت کا، کہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو ہم گوشت کا انتظار کریں گے. ہمارے ہاں لوگ گوشت کو گوشت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ضیافت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، اس کو گوشت لے رہیں گے. ایک صاحب ہیں ڈیفنس میں، انہوں نے قربانی کی ساری قربانی صدقہ کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں کرتے ہی نہیں قربانی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، تو اس لیے میں گھر میں قربانی نہیں کرتا، سارا ادھر ادھر بس گھر میں ہمارا دکان سے ہی آ رہا ہے. یہ بہت بری حرکت ہے بھائی. آپ کو اللہ اس لیے تھوڑی قربانی کروا رہے کہ پورے سال آپ جو بیچارے دال کھاتے ہیں تو وہ گوشت کھا لیں، اس لیے تھوڑی کروا رہے اللہ قربانی. جب کوئی عزت دار آدمی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ ہماری دعوت میں آئے، آپ پوچھیں کیا پکاؤ گے، وہ کہے میں قورمہ بریانی، اور آپ دعوت سے شارٹ ہو جائیں. اگلے دن وہ فون کر کے پوچھ رہا ہے آپ میری دعوت میں کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں یار ہم تو صبح شام پیزا برگر کھانے والے لوگ ہیں، روز کھاتے ہیں، یہ قورمہ بریانی تو یہ ہمارے لیے کوئی اتنی ویلیو نہیں رکھتی، یہ تو ہم اپنے غریبوں کو کھلاتے ہیں. اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی ابھی اس کے قورمے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نسبت دوست کی طرف کی جائے گی کہ میرا بچپن کا دوست ہے، اس نے وہ بے شک دال چاول کھلائے، آپ جائیں گے نوالے بھر بھر کے شوق سے کھائیں، تعریفیں بھی کریں گے. آپ کی ماں نے بھنڈی پکائی ہو ہے بھائی، مسور کی بھنڈی تو بہت اعلیٰ غذا ہے. مسور کی دال جو اللہ دشمنوں کو بدوا جب، کیونکہ بہت خشک ہوتی ہے، مسور کی دال بہت خشک ہوتی ہے، مسور کی دال پکائی آپ کی والدہ نے، لیکن دال چاول مسور کی دال بہت اچھی ہوتی ہے. میں یہ وضاحتی بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ پھر لوگ دال چاول دعوت کرتے ہیں نا تو کچھ اور چیز لے آتے ہیں سامنے. تو آپ کی والدہ نے محبت سے مسور کی دال پکائی تو آپ محبت کے اظہار میں لقمے بھر بھر کے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو یہ تکبر ہے کہ ڈیفینس میں رہنے والا آدمی کہہ رہا ہے یار ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی شوق سے کھاؤ، تواضع کے ساتھ کھاؤ، یار ہم تو اللہ کے رزق کے محتاج ہیں، اللہ تیرا فضل ہے کہ تو ہمیں کھلا رہا ہے. حقیقت ہے اللہ نہ کھلائے تو ہم تو بھوکے مر جائیں. تو اس میں شوق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے 100 اونٹ نہر کیے، 60 اپنے ہاتھوں سے، باقی حضرت علی سے. ہر گوشت، ہر جانور میں سے تھوڑا سا آپ نے نوالا لیا ہے اس میں سے. تو اس لیے اس میں تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ساری قربانیاں ادھر کر دی، بھائی کچھ نہ کچھ گوشت رکھو. اور کنجوسی بھی ٹھیک نہیں. بعض لوگ اللہ کی ضیافت کو جو قبول کرتے ہیں تو اگلے سال بقرعید تک وہ ضیافت ہی چلتی رہتی ہے ان کی. محرم کے حلیم کس سے پک رہے ہیں؟ ہے بھائی، اتنی بھی کنجوسی ٹھیک نہیں. وہ ایک چٹکلا ہے نا اس پہ، ایک آدمی کو خواب آیا، بقرعید کے 6 مہینے بعد خواب آیا کہ اس کا بکرا جنت میں ٹہل رہا ہے، ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ران نہیں ہے. اس نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا یہ تمہارا بکرا جو تم نے ذبح کیا تھا جنت میں. ان کا ٹانگ کہا، کہہ رہا وہ ابھی تک فریزر میں پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی تک تمہارے، وہ جب پہنچے گی تو لگا دیں گے یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں؟
तो इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं, खाओ भी और खिलाओ, रज के खाओ तो रज के खिलाओ, लेकिन रज के खाने में इतना जरूर है कि गोश्त उसी को सूट करता है जो उसको यूटिलाइज भी करे। थोड़ा सा वर्जिश हो, मेहनत हो तो फिर तो गोश्त खाए इंसान, ज्यादा मेहनत का काम नहीं है तो फिर अल्लाह की ज़ियाफत इतनी कबूल करें जितनी अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे बयान सुन सुन के चर्बियां खा खा के पता चला आगा खान में पड़े हुए हैं, लेकिन खाएं जरूर। और एक अहम बात ये भी कि जो गरीब आदमी है जिसे पूरा साल गोश्त खाने को नहीं मिलता, वो अगर कुर्बानी करता है तो फुक़हा कहते हैं उसके लिए स्टोर करना ये सदका करने से ज़्यादा बेहतर है। समझते हो ऐसे गरीब भी हैं जो बेचारे पूरे साल गोश्त नहीं मिलता, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, तो उसके लिए स्टोर करना ये सदका करने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने बच्चों का हक दूसरे के बच्चों से पहले। तो बाज़ गरीब भी सखावत दिखाते हैं, उनके बच्चे बिलक रहे होते हैं, अब्बा इतने अरसे के बाद बकरा देखने को मिला है, इतना गोश्त देखने को मिला है, उम्मीदें थी कबाब कोफ्ते बना बना के फोड़ते, अब्बा ने सखावत में आकर सारा खालू को दे दिया, मामू को दे दिया। तो फुक़हा ने मसला बयान किया है कि भाई अगर कोई आदमी गरीब है, उसके ख़ानदान बड़ा है, तो पूरा गोश्त स्टोर कर ले, बच्चों का हक पहले, बच्चों को पहले फोकस कर, बीवी बच्चों को। समझते हो कि नहीं समझते तो वो फिर उस पर आप तंज ना करेंगे 6 महीने बाद हलीम क्यों पकड़ा है, भाई उसका मसला है, वो अल्लाह ने उसको, तो बच्चों को पहले खिलाए बाकी बाद में। तो ये जो कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये मालदार के लिए एक मुस्तहब हुक्म है कि आप मालदार हैं तो आप तो पूरे साल खाते रहते हैं, एक हिस्सा आप खा लें, आप अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, एक हिस्सा रिश्तेदारों में बांट दें। अगर रिश्तेदार मालदार हैं तो फिर उनको भी बांटने की ज़रूरत नहीं है, 1/3 आप क्या कर दें गरीबों के लिए। कुरान कह रहा है फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, क़नाअत वाले को भी और जो देखने से मिस्कीन लग रहा हो, यानी इतना मिस्कीन हो कि उसकी गुर्बत के आसार उसके चेहरे पे जाहिर हो जाएं, सेहत से पता चल रहा है कि बेचारे को गोश्त खाने को नहीं मिला, तो गरीबों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। तो जो गरीब है वो सारा खा ले, जो मालदार है वो 1/3 सदका कर दे।